کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک سٹاک ایسا ہے جس نے لاسٹ ایئر 100 بلین روپے کا پروفٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انڈسٹری کا اپنے سیکٹر کا ٹاپ لیڈنگ سٹاک. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کہاں کھڑا ہوا ہے, اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے کیا وہ اس کی فیئر ویلیو ہے, کیا آپ کو اس ویلیو پہ اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں اس کے پراسپیکٹس کیسے ہیں. ایسا سٹاک ہے اگر سن 2000 میں آپ نے 1 لاکھ روپے اس میں انویسٹ کیا ہوتا تو اس وقت وہ آپ کے 2 کروڑ روپے بن چکے ہوتے. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میزان بینک کے سٹاک کے بارے میں. تو چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو وہ ویڈیو زیادہ پسند آتی ہیں جن میں میں اسپیسیفک سٹاکس کے بارے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ میزان بینک ایک لیڈنگ ٹاپ بینک ہے اور شریعہ کمپلائنٹ بینکوں میں سب سے نمبر 1 بینک ہے. چونکہ اسلامک بینکنگ پاکستان میں تیزی سے فروغ پا رہی ہے تو میزان بینک جو لیڈنگ بینک ہے شریعہ کمپلائنٹ اسلامک بینکنگ کا, انہوں نے بہت تیزی سے گرو کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. ان کی تقریباً 1000 سے بھی زیادہ پاکستان میں برانچز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نیٹ ورک کافی پھیلا ہوا ہے. ان کے تقریباً 4.5 ملین سے بھی زیادہ کسٹمرز. بینکنگ سیکٹر میں کامیابی کا راز پاکستان میں یہی ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف ڈپازٹس کافی زیادہ ہونے چاہیے اور اس میں سے بھی آپ کے جو کرنٹ ڈپازٹس ہیں اگر وہ زیادہ ہوں تو اٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو بیکم سکسیزفل. آپ کی جو بورنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. بینکنگ کا ماڈل اگر میں بیسکلی آپ سے شیئر کروں تو بینکس انڈیویجول سے یا کمپنی سے پیسے لیتے ہیں ڈپازٹس کے طور پہ, اپنے اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں. وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں یا وہ سیونگز اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہیں تو بینک کو پیسے یا اس کو ریٹرن نہیں پے کرنا پڑتا, پروفٹ نہیں پے کرنا پڑتا, جبکہ سیونگز میں ایک پروفٹ پے کرنا پڑتا ہے. اب بینک کیا کرتا ہے کہ وہ یہ ڈپازٹس لیتا ہے اور پھر آگے گورنمنٹ کو یا انڈیویجولس کو آگے لونز دے دیتا ہے. میزان بینک کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نمبر آف کرنٹ اکاؤنٹس کافی زیادہ ہیں. ٹریڈیشنل بینک میں تقریباً 30% اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, باقی سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں, جبکہ میزان بینک میں تقریباً 50% اینڈ ابو کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جو کاسٹ آف ڈپازٹس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ آپریشنز پہ اور ڈپازٹس پہ جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ بھی میزان بینک نے کم کیے ہوئے ہیں. ڈپازٹ کے اوپر جو ایکسپینسز ہیں وہ عام بینک کے 4 to 5% ہوتے ہیں, جبکہ میزان بینک کے تقریباً 3% ہے. اس کے ساتھ ساتھ لونز کے اوپر کچھ لاسز انکر ہوتے ہیں, میزان بینک نے ان کو بھی آپٹیمائز کیا ہوا ہے تو ان کے لاسز بھی کم ہیں. ٹریڈیشنل بینک کے لاسز تقریباً 1% ہوتے ہیں جبکہ میزان بینک کے تقریباً 0.5% ہوتے ہیں. تو آل ان آل میزان بینک از ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن جہاں پہ ایک تو ان کے ڈپازٹس کرنٹ اکاؤنٹ کے بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لاسز ہیں, جو ان کی کاسٹ آف ڈپازٹ ہے وہ کافی کم ہے. اسی وجہ سے میزان بینک کو یہ ایج ہے کہ اوور دا ایئرس وہ بڑے زبردست قسم کے پروفٹس بھی دیتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے ڈیویڈنڈس بھی دیتا رہا ہے. بائی دا وے میزان بینک ایک ایسا سٹاک ہے اگر سن 2000 میں آپ نے 1 لاکھ روپے اس میں انویسٹ کیا ہوتا تو اس وقت وہ آپ کے 2 کروڑ روپے بن چکے ہوتے ہیں. میزان بینک سب سے بڑا اسلامک بینک ہے اور تقریباً 33% سے بھی زیادہ اس کا مارکیٹ شیئر ہے اسلامک بینکنگ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ڈپازٹس میں بھی یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے ود 1.66 ٹریلین روپیز ڈپازٹ. یہ پاکستان کا نمبر 1 بینک ہے اٹریکٹنگ لو کاسٹ ڈپازٹ. 90% سے زیادہ ان کی ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل ہیں جس کی وجہ سے اوور ہیڈز بھی کم ہو گئے ہیں اور ان کی اوور آل آپریشنل ایفیشنسی بھی بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی موبائل بینکنگ ایپ ہے وہ کافی ایفیشینٹ ہے اور کافی زیادہ کسٹمر اس کے موبائل بینکنگ ایپ کو یوز کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کسی بھی شیئر میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکٹس کو ضرور ٹرائی کیا کریں. میں خود میزان بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوں اور میں ان کی جو موبائل بینکنگ ایپ ہے اس سے کافی زیادہ مطمئن ہوں اور میرے خیال میں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی آپریشنل ایفیشنسیز کافی بہتر ہوئی ہیں تو آئی کین واؤچ فار اٹ, کیونکہ ادر جو موبائل بینکنگ ایپس ہیں ان میں کافی زیادہ لیگز آتے ہیں, ڈیلیز آتے ہیں. جو میزان کی ایپ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے. اگر ہم اس کے کی انڈیکیٹرز کی بات کریں, پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 5.85 ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ 54.72 روپیز ہے. اس کے علاوہ جو اس کا ڈیویڈنڈ آیا ہے لاسٹ ایئر وہ 28 روپیز کی. جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ تقریباً 11.32%. تو اس کی فیئر ویلیو 320 روپے ہے. اور تو یوزلی جب اسٹاک آپ کو اپنی فیئر ویلیو سے کم پہ مل رہا ہو تو آپ کو اسے خرید لینا چاہیے. تو اپنے پاس فنڈز رکھا کریں ریزرو میں اور اچھے اسٹاکس جو ہوتے ہیں ان کو مارک کر کے رکھا کریں, اور اگر کوئی ڈپ آتا ہے جیسے پچھلے دنوں ایران اسرائیل کی وار کی وجہ سے آیا تھا تو اس وقت اس کی ضرور خریداری کر لیا کریں. ریٹیل بینکنگ میں ایک زبردست اسٹرینتھ ہوتی ہے جو آپ کا نیٹ ورک ہے. تو میزان بینک کی جو اوور 1000 برانچز ہیں پورے پاکستان میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. عام بندہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب کوئی اس کا بینک ہو جہاں وہ جا کے واک ان کرے اور اپنی ٹرانزیکشنز وغیرہ کرے, تو اس کے لیے بڑا کنوینئنٹ بنا دیا ہے میزان بینک نے کہ ان کو چپے چپے پہ آپ کو اسلام آباد کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, لاہور کے چھوٹے چھوٹے محلوں میں آپ کو میزان بینک ملے گا. تو اس وجہ سے وہاں پہ واک ان کر کے لوگوں کی کسٹمرز کی تعداد کافی زیادہ ہے. اب
انٹرسٹنگلی جب لوگ میزان بینک کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کے یو ایس پی کی وجہ سے آتے ہیں کہ یہ جی شریعہ کمپلائنٹ اسلامک بینکنگ آفر کرتا ہے. تو جو بندہ اسلامک بینکنگ کے والے سے آتا ہے وہ نیچرلی کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹڈ زیادہ ہوتا ہے, وہ سیونگز کی طرف نہیں جاتا. یہی چیز میزان کو فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ کسی بھی بینک کے ڈپازٹس کی کاسٹ کم کرنے میں اس کے کرنٹ اکاؤنٹس زیادہ رول پلے کرتے ہیں. جتنے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوں گے تو بینک کو اپنے ڈپازٹ ہولڈرز کو وہ کچھ ریٹرن نہیں کرنا پڑے گا, جبکہ سیونگ میں اس کو کچھ نہ کچھ پروفٹ دینا پڑتا ہے. تو نیٹ ورک پلیز این امپورٹنٹ پارٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز کرتے ہوئے ٹیمنا سافٹ ویئر لگایا ہے جس میں یہ نئی جو پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اس کا جو لانچ ٹائم ہے وہ سال سے کم ہو کے 3 to 4 months پہ آ گیا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز پلس نیٹ ورک افیکٹ یہ ان کی سپر اسٹرینتھ ہے. تو میرے خیال سے جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا ٹرینڈ بڑھ آیا ہے تو آنے والے کچھ سال بھی میزان بینکنگ لیے کافی پازیٹیو ثابت ہوں گے. اگر ہم بات کریں کہ اس کو کیا چیلنجز فیوچر میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, تو ان کو ایک چیلنج تو فیس کرنا پڑا تھا اس سال کے سٹارٹ سے جب اسٹیٹ بینک نے MPR امپلیمنٹ کیا تھا, جس میں بیسیکلی اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو کہا تھا کہ وہ 75% آف دیئر ویٹڈ ایوریج گراس ییلڈ فرام دیئر انویسٹمنٹ پولز ان کو پروفٹ کے طور پہ پے کرنا پڑے گا جو سیونگ ڈپازٹس ہیں ان کو. تو اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ آ سکتا ہے میزان بینک کی گروتھ پہ, کیونکہ ان کے زیادہ تر ڈپازٹ کرنٹ اکاؤنٹس کے ہوتے ہیں. اگر ان کی مینجمنٹ کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھی ہے, اور کرنٹلی عرفان صدیقی صاحب اس کے CEO ہیں, لیکن وہ ریٹائر ہو جائیں گے دسمبر 2025 میں, اور سید امیر علی جو بھی ڈپٹی CEO ہے ہی ول بی ٹیکنگ اوور ایز دا CEO. تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو میرے خیال میں میزان بینک ایک بہت اچھا اسٹاک ہے, اور انہوں نے ہسٹوریکلی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. لاسٹ ایئر میں ان کے ڈپازٹ 100 بلین روپیز کے رہے ہیں. جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ فروغ پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میزان کو بھی فائدہ ہوگا, میزان بھی گرو کرتا رہے گا. سو آنے والے سال میرے خیال میں میزان کے لیے کافی پازیٹیو ہیں. کیا آپ نے میزان بینک میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک اسٹاک کے اوپر یا اسٹاک سیکٹر کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں تو اس کو بھی ضرور کمنٹس میں مینشن کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اٹ ٹوڈے. السلام علیکم.